الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں سورہ فتح 26ویں پارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے نبی ہم نے یقیناً آپ کو دنیا میں گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ پھر اللہ نے فرمایا، یہ تین باتوں کا سب سے پہلے ذکر فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں تشریف لائے گواہی دینے والے بن کر آئے۔ کس بات کی گواہی دینے والے بن کر آئے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں آ کر اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی۔ خدا ایک ہے یہ ہمیں پتا کیسے چلا؟ یہ ہمیں بتایا کس نے؟ یہ حضور نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے۔ خدا کے ایک ہونے کی گواہی دینے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی ہم نے اپنے ایک ہونے کی گواہی دینے والا بنا کر آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، اور دنیا میں حضور اللہ کے ایک ہونے کے گواہ بن کر آئے، اور آخرت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم ساری امتوں کی گواہی دیں گے۔ ساری امتوں کی گواہی کیسے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں 5ویں پارے میں ارشاد فرمایا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب ساری امتوں کو جمع کرے گا اور ان سے سوال کرے گا کہ میں نے تمہارے پاس انبیاء کو بھیجا، انبیاء نے آ کر تمہیں دین کی دعوت دی، انبیاء نے آ کر تمہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، انبیاء نے تمہیں شرک سے روکا، کفر سے روکا، اس کے باوجود تم نے کیوں ایمان نہیں لایا؟ تو وہ لوگ عرض کریں گے کہ مولا ہمارے پاس کوئی نبی آئے ہی نہیں۔ وہ کہیں گے کہ مولا کوئی آ کر ہمیں تیرے بارے میں بتایا ہی نہیں، ہمیں کسی نے آ کر یہ نہیں کہا کہ تیری عبادت کرے، ہمیں کسی نے آ کر یہ نہیں کہا کہ ہم ایک خدا کو مانیں۔ جب ساری امتیں اپنے نبیوں کی خدمت کا انکار کریں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں سے پوچھے گا، وہ کہیں گے کہ مولا یہ جھوٹے ہیں، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں جھوٹے ہیں، ہم نے اپنا جو فرض منصبی تھا اپنا فرض منصبی ہم نے ادا کیا، ہم نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی، جو تیرا حکم تھا کہ ان لوگوں تک ہدایت پہنچانا ہم نے اپنی ہدایت کو ان لوگوں تک پہنچا دیا، اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لائے۔ انبیاء یہاں پر یہ کہتے رہیں گے کہ مولا ہم نے تیرا حکم مانا، یہاں امتیں کہیں گی کہ مولا ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تم دونوں کا فیصلہ اب جو کریں گے میرے نبی آ کر کریں گے، میرے مصطفیٰ آئیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نبی آپ بتائیں ان دونوں میں کہ انبیاء نے اپنا فرض منصبی ادا کیا، کہ انبیاء نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ مولا ہاں یہ جو نبی کہہ رہے ہیں یہ بالکل حق کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنے امتوں کو آ کر سمجھایا، تیری باتیں سنائی اور تیری دعوت دی، ایک خدا کو ماننے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے نہیں مانا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن سارے نبیوں کی گواہی دیں گے، سارے نبیوں کی گواہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن دیں گے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا۔ پھر اس کے بعد
اللہ نے अपने नबी को दूसरा लक़ब अता किया मुबश्शिर, कि फरमाया कि हमने आपको खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम दुनिया में किस बात की खुशखबरी देने के लिए आए? अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी से फरमाया कि जाएं, जो नेक आमाल बंदा करता है और जो बंदा इबादतों में मेहनत करता है, नमाज में मेहनत करता है, सदका व खैरात में मेहनत करता है, उसको जाकर कहो कि उसकी मेहनत बेकार जाने वाली नहीं है, उसके आमाल बेकार जाने वाले नहीं हैं। ये दुनिया में वो जो कुछ सदका व खैरात कर रहा है, ये कुछ भी बेकार होने वाला नहीं है। इस मेहनत का सिला क्या मिलेगा? तो अल्लाह ने फरमाया कि नबी आप इनसे फरमा दें, दुनिया में इनकी इबादतों का सिला मैं इन्हें जन्नत अता फरमाऊंगा, मैं इन्हें जन्नत अता करूंगा, आप इन्हें जन्नत की खुशखबरी सुना दें। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम नेक आमाल करने वालों को जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाले बनकर आए। फिर उसके बाद अल्लाह ने फरमाया हमने आपको नजीर बनाकर भेजा। नजीर के माने आते हैं डराने वाले। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम इस दुनिया में किस बात से डराने के लिए आए? आका अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को जो गुनाह करता है उस गुनाहगार को जहन्नम से डराने के लिए हुजूर आए हैं। नजीर के माने आते हैं कि वक्त से पहले किसी नुकसान की खबर दे देना, वक्त से पहले यह बताना कि अगर तुम फला काम करोगे, ये गुनाह करोगे, इससे तुम्हें ये तकलीफ पहुंच जाएगी, तो लिहाजा वक्त से पहले तुम समझ जाओ, तुम इस गुनाह को छोड़ दो। तो आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जो जिम्मेदारियां अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाई थी कि गुनाहगारों को बताओ अगर वो गुनाह करेंगे तो उनके गुनाहों की वजह से अज़ाब जहन्नम उन्हें होगा, उनके गुनाहों की वजह से उन्हें क्या नुकसान होगा, खबर में क्या तकलीफ होगी, क़यामत में क्या तकलीफ होगी, उनके सारे अज़ाबात उन्हें बताओ और उन्हें डराओ अज़ाबात से, और कहो कि इबादतें करोगे तो जन्नत की बशारत तुम्हें नसीब होगी, कलिमा पढ़ोगे तो दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाब हो जाओगे। अब अल्लाह ताला ने ये तीन बातों का जो जिक्र कलाम पाक में फरमा दिया। अब हुजूर अलैहिस्सलाम के तीन लक़बों से अल्लाह ने फरमाया, हुजूर को मुबश्शिर कहकर बुलाया, नजीर कहकर बुलाया, शाहिद कहकर बुलाया। ये तीन हुजूर के लक़ब है, ये तीन हुजूर की अजमतें हैं जो अल्लाह ने एक पहली आयत में बयान फरमाया। अब ये बयान करने के बाद अल्लाह ताला अब दूसरी आयत में बयान फरमाते हैं लितुमिनु बिल्लाह व रसूली व तुअज़्ज़िरू व तुवक़्क़िरू। पहले तीन अज़मतें हुजूर की बयान फरमा दी, पहले हुजूर के तीन लक़ब बयान फरमा दिए। अब उसके बाद फरमाया ऐ बंदो अब तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है वो बताता हूं। पहले हुजूर अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने जिम्मेदारी दी, पहले हुजूर की क्या क्या जिम्मेदारियां थी और जो हुजूर ने आकर दुनिया में अदा कर दी, ये अल्लाह ने बतला दिया। अब उम्मत की क्या जिम्मेदारी है? जिस उम्मत की तरफ अल्लाह ने हुजूर को भेजा है, अब इस उम्मत की जिम्मेदारियां क्या है? तो अल्लाह ने कहा तुम्हारी भी तीन जिम्मेदारियां हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी इस उम्मत की यह है लितुमिनु बिल्लाह। जब मेरे नबी आकर तुम्हें बता रहे हैं कि अल्लाह है, अल्लाह पर ईमान लाओ, तो रब ने कहा अब तुम्हारे लिए यह फर्ज है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब सबसे पहले मेरे नबी का कलिमा पढ़कर मोमिन बन जाओ, तुम सबसे पहले ईमान लेकर आ जाओ। अब ईमान लेकर आ गए, ईमान लाने के बाद आगे क्या करना है? कि ईमान लाने के बाद पहले नमाज शुरू कर दे, ईमान लाने के बाद क्या रोजा शुरू कर दे, ईमान लाने के बाद क्या ज़कात देना शुरू कर दे, ईमान लाने के बाद क्या हज करना शुरू कर दे, ईमान लाने के बाद कौन सा नेक अमल करे? अल्लाह ने फरमाया व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरू, कि बंदो ईमान लाने के बाद इबादत पहला फर्ज नहीं है, बल्कि नबी का अदब करना यह पहला फर्ज है। अल्लाह ने इबादत का जिक्र तीसरे मुकाम पर फरमाया वतुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। फिर फरमाया कि तुम इबादत की पाबंदी करो, सुबह और शाम नमाज पढ़ो। इबादत का जिक्र तीसरे मुकाम पर किया, पहले मुकाम पर ईमान का जिक्र किया, दूसरे मुकाम पर नबी के अदब का जिक्र किया और तीसरे मुकाम पर इबादत करने का जिक्र किया। हर उम्मती पर यह तीन फर्ज है, ईमान लाना, हुजूर का अदब करना और इबादत करना। अगर कोई बंदा हुजूर अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में चाहता तो खुदा ईमान के बाद इबादत का भी अल्लाह जिक्र फरमा सकते थे। अल्लाह फरमा सकते थे ईमान लेकर आ गए अब तुम इबादत कर लो, ईमान लेकर आ गए अब नमाज पढ़ लो। अल्लाह ने ईमान के बाद, कलिमा पढ़ने के बाद कुरान पाक में सबसे पहले इबादत का जिक्र नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ने इस आयत में यह फरमाया ईमान के बाद तुम्हारे लिए सबसे पहला फर्ज है नबी का अदब करना।
حضور علیہ السلام کی تعظیم کرنا، اس کے بعد تمہاری جو نماز ہوگی اس نماز کو میں قبول کروں گا۔ اللہ نے اسی مضمون کو اپنے کلام پاک کے دوسرے مقام پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ 26واں پارہ سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو میرے نبی سے آگے نہ بڑھو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو نبی سے آگے بڑھنے میں۔ اب یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اس آیت کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی تو مفسرین اکرام اپنی تفسیروں میں لکھتے ہیں، علامہ اسماعیل حق کی تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی تفسیر جلالین میں لکھتے ہیں، تفسیر مظہری میں اس کو بیان کیا گیا کہ جس وقت میں یہ آیت نازل ہوئی اس وقت صحابہ اکرام رمضان کا چاند نظر نہیں آیا تھا، اس سے پہلے یہ روزہ رکھ رہے تھے۔ حضور نے ابھی روزہ رکھنا شروع نہیں فرمایا، حضور سے پہلے یہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی قربانی کا جانور ذبح نہیں کیا، حضور کی قربانی سے پہلے صحابہ قربانی کر رہے تھے۔ تو قربانی ایک عظیم عبادت ہے، روزہ ایک عظیم عبادت ہے، لیکن جب صحابہ نے یہ کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرا۔ خدا نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو جب تک میرا نبی روزہ نہ رکھے اس سے پہلے روزہ رکھو گے تمہارا روزہ قبول نہیں کروں گا۔ جب تک میرا نبی قربانی نہ کرے، میرے نبی سے پہلے قربانی کرو گے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ نبی سے پہلے کرنا یہ بے ادبی ہے۔ حضور سے پہلے روزہ رکھنا یہ ہے تو عبادت، مگر اس عبادت میں نبی کا ادب نہیں ہے۔ قربانی ہے تو عبادت، مگر نبی سے پہلے قربانی کرنا اس میں ادب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے، تمہارے روزے، تمہاری قربانیاں، تمہاری نمازیں میں اسی وقت میں قبول کروں گا کہ جب تمہاری عبادت میں میرے مصطفیٰ کا ادب آ جائے گا۔ اس ادب اور احترام کے بغیر اللہ تبارک و تعالی نہ بندے کی عبادت قبول کرتا ہے، نہ اس کا روزہ قبول کرتا ہے، نہ نماز قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی دوسری آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ رب نے فرمایا کہ اے ایمان والو یاد رکھو جب کبھی تم میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ تو تمہاری آواز نبی کی آواز سے نیچی رہنی چاہیے۔ صحابہ اکرام میں بعض جو صحابہ دیہات کے رہنے والے تھے، خریوں کے رہنے والے تھے، انہیں حضور کی بارگاہ کا ادب معلوم نہیں تھا، نئے نئے ایمان لائے تھے، نیا کلمہ انہوں نے پڑھا تھا، وہ دیہات کے رہنے والے تھے، حضور کی بارگاہ کے ادب سے واقف نہیں تھے، حضور کی عظمت سے واقف نہیں تھے۔ وہ لوگ جب بات کرتے تھے تو ان کی آواز اونچی ہو جاتی تھی، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا، جب تم میرے نبی کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ کر بات کرنے لگو تو جیسے عام لوگوں سے بات کرتے ہو میرے نبی سے ویسے بات نہ کرنا۔ عام لوگوں سے بات کرتے وقت تمہاری آواز جو اونچی ہو جاتی ہے، میرے نبی سے بات کرتے وقت تمہاری آواز اونچی ہونی نہیں چاہیے۔ یہ ادب حضور کی بارگاہ کا، حضور کے آستانے کا ادب سکھانے والا کون ہے؟ یہ ادب سکھانے والا کوئی بندہ نہیں ہے بلکہ خود خدا ہے، خود خدا سکھا رہا ہے۔ اور اس کا ذکر کہاں فرما رہا ہے؟ اپنے قرآن میں، اپنے کلام پاک میں فرما رہا ہے، تاکہ قیامت تک آنے والے ہر مومن کو پتا چل جائے کہ نبی کی بارگاہ کا ادب کیا ہے۔ اب یہ جو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، ایک صحابی رسول تھے جن کا نام ثابت بن قیس ہے، انہیں کم سنائی دیتا تھا، اور جس کو کم سنائی دیتا ہے ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آواز اونچی کر کے بات کرتے ہیں۔ تو وہ صحابی رسول جب بھی حضور کی بارگاہ میں آتے، وہ بات کرتے کرتے اچانک ان کی آواز اونچی ہو جاتی تھی۔ ان کا مقصد بارگاہ نبی میں آواز اونچا کرنا نہیں ہوتا تھا، ان کا مقصد بے ادبی نہیں ہوتا تھا، بلکہ کم سنائی دینے کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی آواز بہت ہی کم جا رہی ہے، وہ اپنی آواز کو صحیح طریقے سے پہنچانے کے لیے آواز اونچی کر دیتے تھے، انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا، وہ بہرے تھے۔ تو جب یہ آیت انہوں نے سنی، ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، وہ رونے لگ گئے۔
انہوں نے سوچا کہ یہ آیت تو میرے لیے ہی نازل ہوئی ہے، کیونکہ بارگاہ رسول میں ہی بات جب کرتا ہوں تو میری آواز اونچی ہو جاتی ہے، تو یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی۔ اور اللہ نے آگے کیا فرمایا، اگر تمہاری آواز نبی کی بارگاہ میں اونچی ہو گئی، اب اس دن سے پہلے تم نے جو عبادت کی ہو، جتنی نمازیں پڑھی ہو، جتنے روزے رکھے ہو، جتنے حج کیے ہو، جتنے عمرہ کیے، تمہارے پاس اعمال کا اگر پہاڑ ہے، عبادتوں کے اگر پہاڑ ہے، وہ ساری عبادتیں نبی کی بارگاہ میں آواز اونچی کرنے کی وجہ سے برباد ہو جائے گی، کوئی نیکی نہیں بچے گی۔ کتنا بڑا گناہ، ایک طرف زندگی بھر کے اعمال، ایک طرف زندگی بھر کی نیکیاں، ایک طرف زندگی بھر کی عبادتیں، اور دوسری طرف صرف حضور کی بارگاہ میں آواز اونچا کرنا۔ صرف آواز اگر بڑھ گئی تو خدا فرماتا ہے تمہاری عبادتوں کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، ساری عبادت برباد ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، کیا بارگاہ رسول کا ادب ہے، کیا حضور کی بارگاہ کی عظمت ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا۔ اب یہاں پر جیسے یہ صحابی رسول یہ بات سے سن لیتے ہیں، اب ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، یہ روتے ہوئے اپنے مکان سے نکلے اور راستے میں سڑک کے کنارے پر یہ بیٹھ جاتے ہیں۔ وہیں پر ایک دوسرے حضور کے صحابی عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا، پوچھا کہ اے ثابت بن قیس کیا معاملہ ہے، آج آپ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ثابت بن قیس فرماتے ہیں میں آپ سے کیا کہوں، اللہ نے قرآن پاک میں ایک آیت ایسی نازل فرمائی ہے، جب سے میں نے اس آیت کو سنا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ کیا آیت ہے، وہ عرض کرنے لگی اللہ نے فرمایا ہے بارگاہ رسول میں جس کی آواز اونچی ہو گئی اس کے زندگی بھر کے اعمال برباد ہو گئے۔ میں سوچ رہا ہوں آج تک میں نے اتنی محنت کر کے جو نمازیں پڑھی، جو میں نے روزے رکھے، جتنی عبادتیں کمائی، میری ساری عبادتیں ختم ہو گئی ہے، میری ساری عبادتیں برباد ہو گئی ہے، اسی لیے میں رو رہا ہوں۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن لی، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کا ایک غلام ایک غم کی وجہ سے رو رہا ہے۔ حضور نے پوچھا کہ بتاؤ وہ کون غلام ہے، اس کو کیا غم ہے؟ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میں ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، یہ کون ہے کہ جو غم میں آنسو بہا رہا ہے؟ حضرت عاصم بن عدی نے فرمایا کہ حضور ثابت بن قیس جو آپ کی بارگاہ میں ہر دن آتے تھے آج وہ روتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ان کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عاصم بن عدی نے کہا کہ حضور وہ آپ کی بارگاہ میں جب بات کرتے تو اچانک سے ان کی آواز اونچی ہو جاتی ہے، اور اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ جس کی آواز نبی کی بارگاہ میں اونچی ہو گئی اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ زندگی بھر کے اعمال ان کے برباد ہو گئے، اسی لیے وہ رو رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عاصم بن عدی سے فرمایا کہ جاؤ، جا کر میرے اس غلام کو لے کر میری بارگاہ میں آؤ۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتے ہوئے اسی مقام پر پہنچتے ہیں جہاں ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ جب اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ وہاں پر نہیں ہے، تو وہ سیدھے مکان پر گئے۔ مکان پر جا کر ان کے مکان میں جتنے لوگ تھے ان سے پوچھا کہ کہاں ہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ کے گھر کے لوگوں نے کہا کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سے کمرے میں داخل ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کوئی کمرے میں نہ آئے، آج میں اللہ کی بارگاہ میں ایسا روؤں گا، ایسے گر گڑاؤں گا، ایسے اپنے گناہ کی معافی مانگوں گا کہ میں نے بارگاہ رسول میں بات کرتے ہوئے جو آواز بلند کی اس گناہ کی وجہ سے سجدے میں جا کر جب تک اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا۔ آپ گھنٹوں اپنا سر سجدے میں رکھ کر اتنا رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ اس کمرے کے دروازے پر حضرت عاصم بن عدی پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے ثابت بن قیس تم یہاں رو رہے ہو، بارگاہ رسول سے تمہیں بلاوا آیا ہے، حضور نے پیغام دے کر بھیجا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں بلا رہے ہیں، آؤ۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے، اور جس صحابی کو خود حضور بلائے تو سوچو اس صحابی کا مقام کیا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس جیسے ہی سوچتے ہیں کہ حضور نے مجھے بلایا ہے، فوراً آپ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، اپنے آنسو پوچھتے ہیں، دروازہ کھول کر حضرت عاصم بن عدی کے سامنے آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بتاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس لیے مجھے یاد کر رہے ہیں؟ کیا کوئی اور عذاب کی آیت میرے لیے نازل ہو گئی ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ حضرت عاصم بن عدی فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں کچھ خوشخبری دینا چاہتے ہیں،
बस इतना सुनना था। हजरत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फौरन अपने आप को तैयार करते हैं हुजूर की बारगाह में पेश होने के लिए। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गए, हुजूर ने जब चेहरे मुबारक देखा कि ये रो रहे हैं, गमगीन है, हुजूर ने करीब बुलाया, फरमाया कि बताओ साबित बिन कैस क्या गम है जो तुम्हें रुला रहा है। अर्ज किया कि हुजूर आपकी बारगाह में जब भी आता हूं, मेरी आवाज के ऊंचा होने पर अल्लाह ने फरमाया जिंदगी भर के अमाल बर्बाद हो गए, पता नहीं मेरे अमाल में क्या कोई नेकी बची है या नहीं बची है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया गम ना करना, तुम कोई किस्म से तुम्हारे जिंदगी में कोई तकलीफ ना आए, मुश्किलात ना आए, तुम बेफिक्र रहना, मुतमईन रहना। ये आयत जो नाजिल हुई है ये तुम्हारे लिए नाजिल नहीं हुई है, उन लोगों के लिए है जो जानबूझकर बेअदबी की नीयत से मेरी बारगाह में आकर ऊंची आवाज में बात करते हैं। तुम तो जानबूझकर नहीं करते, तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हें कम सुनाई देता है, इसीलिए मजबूरी की वजह से अचानक से तुम्हारी आवाज ऊंची हो जाती है, तुम बेअदबी की नीयत से अपने आवाज को ऊंचा नहीं करते। ये आयत जो नाजिल हुई है उन लोगों के लिए जो आकर मेरी बारगाह में बैठकर बेअदबी की नीयत से आवाज को बुलंद करते हैं, उनके लिए अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई है। हजरत साबित बिन कैस ने जब ये सुना तो आप इतने खुश हुए कि जिसकी इंतहा नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि आओ, तुम तो बस ये सुनने के लिए आए थे कि ये आयत क्या तुम्हारे लिए है या नहीं है, ये खुशखबरी तो सुन लिए, आज मैं तुम्हें और खुशखबरी सुनाता हूं। हुजूर ने फरमाया अमा तरवा अन तईशा हमीदन व तुख्तला शहीदन व तुदखलल जन्ना। हुजूर फरमाते हैं मैं तुम्हें 3 खुशखबरियां सुनाता हूं, बुखारी की हदीस पाक है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब तक तुम्हारी जिंदगी गुजरेगी, तुम्हारी जिंदगी काबिले तारीफ होगी, लोग तुम्हारी जिंदगी को देखकर तारीफ करेंगे, लोग तुम्हारी शान और शौकत को देखकर तारीफ करेंगे, लोग तुम्हारी इज्जतों को देखकर तुम्हारी तारीफ करेंगे, ऐसी जिंदगी अल्लाह तुम्हें अता करेगा। हुजूर को अल्लाह ताला ने ऐसा इल्म अता फरमाया था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर उम्मती की जिंदगी आगे क्या होने वाली है और क़यामत तक क्या होने वाला है, सब कुछ अल्लाह ने हुजूर को इल्म अता फरमाया था। क़यामत तक क्या होने वाला है, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने एक लोहे महफूज बनाया है। लोहे महफूज का माना यह है एक तख्ती अल्लाह ने बनाई है और उस तख्ती पर क़यामत तक क्या होने वाला है अल्लाह ने उसको लिख दिया और उसको लिखकर अल्लाह ने अर्श इलाही पर लटका दिया और दुनिया बनने से लेकर कायनात की पैदाइश से लेकर क़यामत तक का हर चीज का इल्म उस तख्ती पर लिख दिया गया है। हुजूर फरमाते हैं जब अल्लाह तबारक व तआला ने उस तख्ती को लिखा, मैं अपनी मां के पेट में था, उस तख्ती पर लिखने की कलम की आवाज को मैं सुनता था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साहबा फरमाते हैं एक दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम असर के मौके पर, असर की नमाज के बाद मिंबर पर खड़े हो गए और असर से लेकर मगरिब के दरमियान इतने वक्त में क़यामत तक क्या क्या होगा हुजूर ने वो सब कुछ हमें बता दिया। असर से मगरिब का वक्त कितना होता है, 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा। साहबा फरमाते हैं हम हुजूर के सामने बैठे हैं, हुजूर ने उस 1 घंटे में क़यामत तक क्या क्या होने वाली चीजें हैं वो सब कुछ हमें बता दी है, कुछ नहीं छोड़ा। अल्लाह ने वो इल्म हुजूर को अता फरमाया था। अब साहबी रसूल हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुजूर फरमाते हैं तुम्हारी जिंदगी तुम देखोगे, तुम आगे देखोगे अल्लाह तुम्हें क्या शान वाली जिंदगी अता फरमाएगा। तो साहबा फरमाते हैं हमने हुजूर की बातों को सुना, अब हम गौर करने लगे। हजरत साबित की जिंदगी को हमने देखा, अल्लाह ने क्या जिंदगी अता फरमाई थी। रब ने आपको सेहत भी अता फरमाया, रब ने आपको तंदुरुस्ती अता फरमाई, अल्लाह ने आपको दौलत अता फरमाई, इज्जत अता फरमाई, शान अता फरमाई। दुनियावी किसी नियामत की कमी नहीं थी क्योंकि जुबान मुस्तफा से निकल गया था खुदा तुम्हें काबिल तारीफ जिंदगी अता फरमाएगा। हुजूर ने फरमा दिया था अल्लाह ने जिंदगी की किसी नियामत को कम नहीं किया। अब हुजूर ने दूसरी बशारत दी थी व तुख्तला शहीदन, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी भी इज्जत वाली अता करेगा, मौत भी इज्जत वाली अता करेगा। अब इज्जत वाली मौत क्या थी। हजरत जंग यमामे में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में एक झूठे शख्स ने नबूवत का दावा किया जिसका नाम मुसैलमा है। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने सिद्दीक अकबर के जमाने में कहा कि मैं नबी हूं, तो सिद्दीक अकबर ने जंग का ऐलान किया
اور اس جنگ میں حضرت ثابت بن قیس بھی تھے. حضرت ثابت بن قیس نے اس جنگ میں کفار و مشرکین کے خلاف ایسے سخت ترین طریقے سے حملہ کیا, آخری جنگ تک آپ میدان جنگ میں رہے, اور اسی جنگ میں اللہ نے آپ کو شہادت عطا فرمائی, اسی جنگ میں آپ کو شہادت عطا فرمائی. وَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ, حضور نے ان کی موت سے پہلے زندگی میں فرما دیا جیسے ہی تمہاری روح قبض ہوگی اللہ تمہاری قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا, تمہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری بھی عطا فرمائی, اور زندگی بھی حضور نے فرمایا شان والی ہوگی, موت بھی شان والی ہوگی. یہ غلامان رسول ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرنے والے, ان کی زندگی کتنی اعلیٰ ہوتی ہے, ان کی موت کتنی اعلیٰ ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ انہیں دین اور دنیا دونوں عطا فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی زندگیوں کو آپ دیکھے, صحابہ اکرام کی زندگیاں ہر مومن کے لیے ایک نمونہ ہے, ہر مومن کے لیے ایک مثال ہے. اگر ہماری زندگی ہمیں کامیاب ہونا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنتی خلفاء الراشدین المہدیین. علامہ خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح میں یہ روایت کو نقل فرمایا. حضور فرماتے ہیں جو بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے, اور صحابہ میں خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے. خلفاء راشدین کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ چار صحابہ تمام صحابہ میں سب سے اعلیٰ درجہ ان کا ہے. اور ان صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھے, صدیق اکبر کی زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کیا تھا. بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے, ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ بنو عمرو بن عوف کے مقام پر اس قبیلے میں گئے صلح کروانے کے لیے. اس قبیلے میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تاکہ ان کے درمیان صلح کروائے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں تو آنے کے لیے تاخیر ہو جاتی ہے. تو جب کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے میں دیری ہو جاتی تو اس وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے تھے صحابہ اکرام. تو نماز کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر چلے گئے. اب نماز کے لیے اللہ اکبر رکعت باندھ دی. حدیث پاک میں آتا ہے جیسے آپ نے رکعت باندھی, نماز شروع فرمائی, نماز شروع کرنے کے بعد ایک رکعت مکمل ہو گئی, اور ایک رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے. ابھی نماز جاری تھی, درمیانی نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے, پیچھے سے حضور آ گئے. جب پیچھے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ جاتے ہیں, صحابہ اکرام کو جو صفیں باندھ کر کھڑے ہوئے تھے انہیں پتا چل گیا کہ حضور آ گئے ہیں, اور سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں. ایک طرف اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اور دوسری طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے تشریف لے کر آ گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تھے تو نماز میں ایسے کھو جاتے تھے, انہیں پتا ہی نہیں چلتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے, ایسے ڈوب کر نماز پڑھتے تھے. جب آپ نماز میں ڈوب گئے پورے طور پر, اب انہیں خبر نہیں ہے کہ آپ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. اب صحابہ کرام نے چاہا کہ صدیق اکبر کو بتائیں کہ حضور پیچھے سے آ گئے ہیں, تو انہوں نے کیا کیا, دوران نماز میں اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر وہ مارنے لگ گئے. جس طرح سے تالیاں ماری جاتی ہے دونوں ہاتھوں سے, صحابہ کرام نے اپنا ایک ہاتھ سیدھا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر مارنا شروع کر دیا. اب تالیوں کی آواز بڑھنے لگ گئی. جب آواز مسجد نبوی میں گونجنے لگ گئی, اس وقت میں جب آپ نے صدیق اکبر کو معلوم ہوا کہ اتنی بلند آواز کہاں سے آ رہی ہے, تب آپ نے اپنی توجہ نماز سے ہٹائی تو آپ کو محسوس ہوا حضور کی مبارک خوشبو سے, حضور کی جسم مبارک کی خوشبو سے محسوس ہوا کہ پیچھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے ہیں اور حضور پیچھے آ کر کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ نے کیا کیا, اب یہاں پر دیکھیے صدیق اکبر سے بڑا کیا کوئی مسلمان ہو سکتا ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کیا کوئی نماز پڑھ سکتا ہے. اللہ نے جن کی صحابیت کا ذکر قرآن میں فرمایا, خدا نے فرمایا اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. خالق کائنات نے 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں فرماتا ہے کہ جب حضور نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. کفار و مشرکین جب صحابہ کو, صدیق اکبر کو, حضور کو قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے, تب اللہ نے فرمایا کسی صحابی کی صحابیت قرآن سے ثابت نہیں, صرف صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. آپ کے صحابی ہونے کا ذکر اللہ نے فرمایا. اللہ نے خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی کہا.
تو جن کی صحابیت کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا ہے تو اندازہ لگائے ان سے بڑھ کر کیا امت میں کسی کا مقام ہے۔ امت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے اونچا مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اب ان کی زندگی دیکھیے، نماز پڑھ رہے ہیں، حضور پیچھے آ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں اشارہ کیا کہ ابو بکر تم وہیں پر کھڑے رہو، نماز مکمل کرو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی سے پیچھے آ جاتے ہیں، مصلی چھوڑ دیتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اشارے سے فرماتے ہیں حضور آپ آگے بڑھ جائے، آپ آگے بڑھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ کر نماز کو مکمل کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94 پر یہ حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک، اے ابو بکر تمہیں کیا ہوا جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھاؤ تو تم پیچھے کیوں آ گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیں، آپ فرماتے ہیں ما کان لی ابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی جلد نمبر 1 کی حدیث پاک ہے، صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ حضور میری کیا مجال ہے کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر میں نماز کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ آپ تاجدار کائنات ہے، ساری امت میں انبیاء میں اللہ نے جس کو تاجدار نبوت کا لقب عطا کیا، سارے نبیوں کے سردار میرے پیچھے ہیں، اور آپ کو پیچھے رکھ کر میں نماز پڑھاؤں، میرے دل کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی۔ میں نے سوچا نماز تو پڑھاؤں گا لیکن آپ کا ادب کہاں رہے گا؟ میں غلام آپ کے سامنے اور آپ نبی میرے پیچھے، اور آپ میرے پیچھے نماز پڑھے، میرے دل کو یہ بات پسند نہیں آئی، اسی لیے میں نے نماز چھوڑا، آپ کا ادب کرنا نہیں چھوڑا۔ صحابہ نماز کے درمیان حضور کا ادب کرتے تھے، نماز کے درمیان حضور کا ادب کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ آپ غور فرمائیں، اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، بخاری کی حدیث پاک ہے، حضرت سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، سعید بن مسلّہ، حضرت سعید بن معلّہ نماز پڑھ رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے آگے سے گزرے اور حضور نے انہیں بلایا، انہیں حکم دیا کہ اے سعید میرے پاس آؤ، ان کے آنے میں دیر ہو گئی۔ اب جب وہ آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا کہ ماں فقلت اصلی، پوچھا کہ کیا ہوا میرے آنے میں، بلانے پر آنے میں دیر کیوں ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، کنت اصلی میں نماز پڑھ رہا تھا اسی لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ تو حضور نے کیا جواب دیا؟ قرآن پاک کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ نے سورہ انفال 9 پارے میں فرمایا جب کبھی تمہیں میرا نبی بلائے، تم جس حالت میں ہو، اگر نماز پڑھ رہے ہو، اگر نفل نماز ہو، اس نماز کو توڑ کر میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ ادب کس حالت میں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر حضور بلا دے تو اللہ کا حکم ہے نماز کو توڑو اور نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ ادب مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ آپ غور فرمائے، آج امت 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ امت کا ایک حصہ وہ ہے جو آج نماز پر زور دیتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، ہمیں نیک اعمال کی پابندی کرنا ہے۔ ایک امت کا ایک حصہ عبادت پر اتنا زور دیتا ہے کہ وہ حضور کی محبت کا انکاری ہے، وہ حضور کی شان میں کوئی بے ادبی کر رہا ہے، حضور کو اپنے جیسا کوئی کہتا ہے، حضور کے میلاد پر اعتراض ہوتا ہے، حضور کے موئے مبارک دیکھنے پر اعتراض ہوتا ہے۔ امت کا ایک حصہ جو عبادت کا تو پابند ہے مگر ادب رسول کا انکار ہے، محبت رسول کا انکار ہے، عشق رسول کا انکار ہے، چاہت رسول کا انکار ہے، میلاد النبی کا انکار ہے۔ ایک مقام پر صرف عبادتیں ہیں اور دوسرے مقام پر یہ ساری محبتوں کا انکار ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، کیا عبادت پہلے ہے یا نبی کا ادب پہلے ہے؟ کیا عبادت پہلے ہے یا نبی کا ادب پہلے ہے؟ تو قرآن پڑھے، سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ دوسرے رکوع میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور کی بارگاہ میں چند لوگ آتے تھے جنہیں منافق کہتے ہیں۔ منافقوں کا کام یہ تھا
حضور کے بارگاہ میں آ کر کہتے کہ ہم ایمان لے کر آئے، ہم اللہ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، آپ جو کہیں گے آپ کی بات کو مانیں گے، آپ کے حکم کے آگے سر جھکائیں گے، یہ ساری باتیں کہتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور حضور کے ساتھ جنگوں میں بھی جاتے تھے، یہ سارے منافقوں کے کام تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ یہاں ایک طرف منافق نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور حضور کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، جنگوں میں جا رہے ہیں، جو عبادتیں ہیں ساری عبادت کر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ ایمان والا نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے بندو، صرف نماز پڑھنے سے تم مسلمان نہیں بنتے، صرف روزہ رکھنے سے مسلمان نہیں بنتے، صرف حج کر لینے سے مسلمان نہیں بنتے، صرف عمرہ کر لینے سے مسلمان نہیں بنتے، جب تک تمہارے دل میں ادب مصطفیٰ نہ آئے، محبت مصطفیٰ نہ آئے، نہ تم مومن بن سکتے ہو نہ مسلمان بن سکتے ہو۔ بندہ نہ مومن بن سکتا ہے نہ مسلمان بن سکتا ہے۔ آپ غور فرمائے، یہی معاملہ ہے۔ اگر عبادتوں سے کوئی مسلمان بننا ہوتا تو شیطان سے بڑا مسلمان کوئی نہیں ہے۔ شیطان کی عبادت کیا تھی؟ آپ کبھی تاریخ پڑھے، آپ کبھی تفسیر پڑھے، تفسیر میں آتا ہے کہ شیطان نے ہم کتنے سال نماز پڑھیں گے، عمر کتنی ہے، کسی کی 60، کسی کی 70، کسی کی 80، کسی کی 90، سمجھے کہ 100 سال کسی کی عمر ہے۔ 100 سال میں انسان بالغ ہوتا ہے 15 سال کی عمر میں، 15 سال میں وہ بالغ ہوا۔ اب اس کے بعد اس کے جو بھی معاملات ہے، جوانی ہے، دنیاوی معاملات ہے، اپنے کاروبار ہے، تجارت ہے، یہ سارے گھریلو معاملات ہے، ان سارے مصروفیات کو پورا کرتے کرتے وہ دن میں کتنے وقت کی نماز پڑھے گا، دن میں کتنے وقت کی نماز ادا کر لے گا۔ پھر اس کے بعد میں بڑھاپا ہے، اب جسمانی تکلیف ہے، اب اس جسمانی تکلیف میں وہ کتنی مرتبہ نماز پڑھے گا۔ اگر 100 سال کی عمر بھی کسی کی ہو، یہ سارے چھوٹی ہوئی نمازیں ساری چھوڑ دیں، ساری نمازوں کا اگر حساب بھی لگائیں تو 15 سے 20 سال بہت زیادہ ہو گیا۔ ایک بندہ 100 سال اگر جیے گا، اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہے جوان ہونے سے لے کر مرنے تک؟ وہ ایک دن 2 نماز، پھر تیسرے دن 4 نماز، جمعہ کے دن 5 وقت کی نماز، عید کے دن 5 وقت کی نماز، پھر دوسرے دن 2 وقت کی نماز، یہ ساری نمازیں اگر ہم جمع کر لیں تو زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 سال کی نمازیں بہت ہو گئی ہے۔ یہ ایک انسان کی ایوریج نماز عبادت ہے۔ اب آئیے شیطان کی عبادت دیکھیں۔ شیطان کی عبادت کیا تھی؟ 6 لاکھ سال تک وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ 1 سال نہیں، 1000 سال نہیں، 2000 سال نہیں، 6 لاکھ سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی۔ اس کے سجدے اتنے ہیں، ساری زمین پر اگر اس کے سجدے کو پھیلا دیا جائے، زمین شیطان کے سجدوں کے لیے کم پڑ جائے گی۔ 7 آسمان اگر شیطان کے سجدے پھیلا دیے جائے تو آسمان اس کے سجدوں کے لیے کم پڑ جائے گا۔ 6 لاکھ سال کا عبادت گزار، اس کا علم کیا تھا؟ عبادتیں اتنی تھی، علم کتنا تھا؟ وہ ایک طرف جب نکلتا تھا تو 70,000 فرشتوں کو سبق دیتا تھا۔ ایک صف میں 70,000 فرشتوں کو پڑھانے والا، پھر دوسری صف میں 70,000 فرشتوں کو پڑھانے والا، اور اللہ نے اتنا بلند مقام عطا کیا تھا کہ ایک آسمان میں اس کا ایک لقب تھا۔ کسی آسمان میں اس کا لقب عزازیل تھا، کسی آسمان میں اس کا لقب متقی تھا، کسی آسمان میں اس کا لقب عابد تھا، کسی آسمان میں اس کا لقب زاہد تھا، کسی آسمان میں اس کا لقب ابلیس تھا۔ ایک آسمان میں ایک لقب، ایک آسمان میں ایک رتبہ، ایک آسمان میں ایک درجہ، اتنا بلند درجہ رکھنے والا شیطان، اللہ نے اس کو جہنمی بنایا کیسے؟ وہ جنت سے باہر آیا کیسے؟ اس کے 6 لاکھ سال کی عبادت کہاں گئی؟ وہ شیطان بنا تو بنا کیسے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسجدوا لآدم خلقتنی، قال اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، قال فاخرج منها فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین۔ اللہ نے اس کو یہ حکم دیا تھا کہ اے ابلیس، میرا حکم ہے، آدم کو میں نے پیدا کیا، آدم میں نور مصطفیٰ کو رکھا، میرے محبوب کے نور کو جو آدم کی پیشانی میں چمک رہا ہے، اس نور کے آگے سجدہ کر۔ حضور کا جو نور تھا آدم علیہ السلام کی پیشانی میں، رب کا حکم تھا میرے مصطفیٰ کا نور جو آدم کی پیشانی میں ہے، اس پیشانی کا ادب کر، اس نور کا ادب کر، ادب کرتے ہوئے سجدے میں چلا جا۔ اس نے کیا کہا؟
अना खैरुम मिन खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। शैतान कहने लगा, ऐ मौला, तूने आदम को मिट्टी से पैदा किया, मैं आग से पैदा किया, और आग की शान ये है जब हम आग जलाते हैं आग ऊपर को जाती है, जब मिट्टी को फेंकते हैं तो मिट्टी नीचे आती है। शैतान ने कहा, ये मिट्टी से बना हुआ पुतला और मैं आग से बना हुआ, ये अभी पैदा हुआ, मैं 6 लाख साल से तेरी इबादत करने वाला, इसके आगे मैं क्यों झुकूं, इसके सामने सजदा क्यों करूं? उसने कहा, मैं नहीं करूंगा। शैतान ने सिर्फ देखा एक मिट्टी का पुतला, मगर इस आदम अलैहिस्सलाम में जो नूर मुस्तफा चमक रहा था उसकी नजर नहीं गई। अल्लाह ने देखा, मेरे नबी के नूर का तो अदब नहीं करता, मेरे नबी के नूर की तो बेअदबी करता है। रब ने कहा, फखरुज फइन्नका रजीम, ऐ बदबख्त यहां से निकल जा, आज के बाद तो हमेशा का जहन्नमी बन गया। तो देखें, एक तरफ इतनी इबादत थी, शैतान क्या इबादतों से जन्नती बना? क्या शैतान इबादतों से अल्लाह का महबूब बना? नहीं बना। यहां उसने अल्लाह के रसूल की बेअदबी की, अल्लाह ने 6 लाख साल की इबादत उसके मुंह पर मार दी, उसके मुंह पर सारी इबादत मार दी, कोई इबादत कबूल नहीं हुई। इसीलिए इबादतें अगर कबूल होनी है उसका एक ही मामला है, एक ही राज है, अपनी इबादतों में हुजूर का अदब पैदा फरमाए। बगैर अदब रसूल के ना नमाज कबूल है ना रोजा कबूल है। हुजूर की बारगाह में एक ईसाई आता था, क्रिश्चियन शख्स था, ईसाई, वो आता था, उसने आकर कहा, आप मुझे मुसलमान बनाए। हुजूर ने कलिमा पढ़ाकर उसको मुसलमान बना दिया। मुसलमान बनाने के बाद उसने कहा, मुझे कुरान सिखाए। हुजूर ने कुरान सिखाया, सूरे बकरा सिखाया, सूरे आले इमरान सिखाया, और उसके बाद हुजूर ने कहा, तूने आकर मेरे पास कुरान सीखा है, अब जब वही नाजिल होगी मैं तुझे कहूंगा तू वही लिखने के लिए बैठ जा। जब कभी जिब्राइल अमीन कुरान लेकर आते थे तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में चंद साहबा थे जिनको हुजूर बुलाते थे, फरमाते थे, आज कुरान की ये आयत उतरी है, इसको लिख दो। साहबाए किराम उसको लिख दिया करते थे। तो उनमें से हुजूर ने इसका भी नाम शामिल कर दिया। इससे फरमाया, जब कभी कुरान की आयत उतरेगी मैं तुझे बुलाऊंगा, क्योंकि तो सूरे बकरा मैंने तुझे पढ़ाया, सूरे आले इमरान तूने पढ़ लिया है, जब कुरान उतरेगा तो उसको लिखना। ये हुजूर ने उसको काम दिया हुआ था। अब इसकी बदबख्ती देखिए क्या हुआ, चंद दिनों तक हुजूर की सोहबत में रहा, कुरान को लिखा, कुरान के सूरे याद किए, ऐसा बदनसीब था, चंद दिनों के बाद इसने इस्लाम छोड़ा, दोबारा ईसाई बन गया, और ईसाई बनकर ईसाइयों के पास जाकर कहने लगा कि हुजूर को तो कुछ आता ही नहीं है, नाउज़ बिल्लाह, जो मैं लिख कर देता हूं हुजूर वही पढ़ते हैं, और इसके सिवा नाउज़ बिल्लाह हुजूर को कुछ आता ही नहीं है। ये हुजूर की शान में बेअदबी की। जब आका अलैहिस्सलाम को पता चला, हुजूर खामोश रह गए, हुजूर को तकलीफ हुई, हुजूर ने कुछ नहीं कहा। चंद साल गुजरे, उसका इंतकाल हुआ। इंतकाल होने के बाद ईसाइयों ने उसको एक ताबूत में रखकर, जैसे ईसाइयों का तरीका है, अपने तरीके के लिहाज से कब्रिस्तान ले गए और बड़ी गहरी कब्र खोदी और उसकी मैयत को, लाश को कब्र के अंदर उतार दिया, कई मन मिट्टी उसके ऊपर डाल दिया, चले गए। जब सुबह आए तो देखा, बुखारी के अल्फाज है, फासबहा वक़द लफ़ज़तहुल अर्द, जब सुबह आए तो देखा कि जमीन के बाहर उसकी लाश पड़ी हुई है, जमीन के बाहर है। उसके साथियों ने सोचा शायद साहबा ने गुस्से में आकर यह काम किया है कि इसने हुजूर को बुरा भला कहा था, तो हुजूर के साहबा ने आकर इसकी लाश को कब्र से बाहर निकाल कर डाला। उन्होंने सोचा अब और गहरी कब्र खोदेंगे, पहले जितनी कब्र गहरी खोदी थी उससे दुगना उन्होंने और गहरी कब्र खोदी, और उस गहरी कब्र में उसको दफना कर हजारों मन मिट्टी उस पर डाल दिया ताकि कोई उसका जिस्म बाहर ना निकाल सके। सुबह रात गुजर गई, जब सुबह आए तो देखा कब्र के बाहर पड़ा हुआ था। तीसरे दिन आए, आकर उन्होंने कहा कि चलो अब और गहरी कब्र खोदते हैं। इतनी गहरी कब्र खोदी कि किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं था उतनी मिट्टी हटाकर अंदर जाकर उसका जिस्म निकालकर बाहर डालने के लिए, उतनी गहरी कब्र खोदी। जब इतनी गहरी कब्र खोद कर रखा और मिट्टी डाल दी, चौथे दिन सुबह में आकर देखा तो दोबारा से उसकी लाश कब्र के बाहर पड़ी हुई थी। तो जब उन्होंने देखा तो यकीन हो गया कि कोई इंसान इसकी लाश को निकालकर बाहर नहीं डाल रहा है, बल्कि जमीन को भी पसंद नहीं है एक गुस्ताखे रसूल उसके अंदर दफन हो जाए। जमीन उसको निकालकर फेंक रही थी, जमीन उसको निकालकर फेंक रही थी। तो जब बंदा ना रसूल का होता है, ना अल्लाह का होता है, ना जमीन उसको कबूल करती है, ना उसको समंदर कबूल करता है,
فرعون کو سمندر نے نکال کر پھینکا تھا، فرعون کی لاش کئی 100 سال تک یہ سمندر کے کنارے پر پڑی رہی، کوئی آیا نہیں، جتنی مرتبہ سمندر کے اندر ڈالتے تھے سمندر نکال کر باہر پھینکتا تھا۔ یہ اللہ نے ایک عبرت ہمیں عطا کی ہے کہ جب تم دنیا میں میرے نبی کا ادب نہیں کرو گے، اللہ کو بھول کر زندگی گزارو گے، تمہارا یہی حال ہوگا، تمہارا یہی حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہا ہے۔ اب ادب والے کیسے تھے؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم دین گزرے، آج سے 1200 سال پہلے امام مالک کا زمانہ ہے۔ امام مالک کو حضور کا شہر مدینے سے اتنی محبت تھی کہ مدینے میں ساری زندگی مدینہ میں گزاری۔ مدینہ سے مکہ کتنی دور ہے، ہر سال چاہتے تو حج کر سکتے تھے، مگر شریعت کے حکم کے لیے ایک مرتبہ حج کو گئے، اس کے بعد حج کو نہیں گئے۔ لوگوں نے پوچھا مکہ اتنا قریب ہے، آپ چاہے تو ہر سال حج کر سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں جاتے؟ آپ فرماتے ہیں مجھے ڈر ہوتا ہے اگر میں مدینہ سے باہر نکلوں اور میری موت مدینہ سے باہر ہو جائے، میرے دل کو پسند نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ جیوں تو اسی مٹی میں جیوں، مروں تو اسی مٹی میں مر جاؤں۔ مدینہ سے اتنی محبت تھی، آپ نے زندگی بھر مدینہ کی زمین کو چھوڑا نہیں۔ مدینہ میں رہ کر جب طہارت آپ کو آتا تھا، بیت الخلا آتا تھا، مدینہ کی زمین پر زندگی میں کبھی طہارت نہیں کیا، بلکہ مدینہ کے باہر جا کر طہارت کر کے آتے تھے۔ مدینہ کا ادب، جہاں پر حضور چلتے تھے، وہ ان گلیوں میں جب ان کا چلنا ہوتا تو اس کے کونوں سے چلتے تھے، گلیوں کے درمیان سے نہیں چلتے تھے، دیوار سے لگ کر ایسے چلتے تھے، ان کے کپڑے پھٹ جاتے تھے۔ لوگ فرماتے اتنا راستہ اتنا کشادہ ہے، اتنی بڑی سڑک ہے، آپ اس سڑک کے درمیان سے کیوں نہیں گزرتے، کناروں سے کیوں گزرتے ہیں؟ امام مالک فرماتے ہیں یہ وہ مقدس سرزمین ہے جس نے میرے نبی کے قدموں کو چوما ہے، مجھے ڈر ہوتا ہے جہاں حضور کا قدم لگا وہیں پر میرا قدم بھی لگ گیا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ زندگی بھر مدینے کی گلی میں درمیان سے آپ نے قدم رکھ کر نہیں چلاؤ۔ بادشاہ وقت نے آپ کو گھوڑے عطا کیے، نئی ترکی کے نسل کے مہنگے گھوڑے آپ کو عطا فرمائے، کہا کہ اب گھوڑوں پر چلے، تو آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس سرزمین پر پیروں سے چلے وہاں پر میں گھوڑے پر سوار ہو کر چلوں گا تو یہ بھی بے ادبی ہے۔ زندگی بھر مدینہ میں بیٹھ کر آپ نے کسی گھوڑے پر سوار نہیں ہوئے، اور جب مدینہ میں چلتے بھی تھے تو اپنے پیروں میں جوتے نہیں پہنتے تھے۔ فرماتے تھے کہ حضور کے قدم جس زمین کو لگے میں وہاں پر جوتوں سے کیسے چل سکتا ہوں۔ یہ ادب والے ہیں۔ کبھی ہمارے ذہنوں میں بھی ادب کا خیال نہیں آیا ہوگا، ہم مکہ بھی جاتے ہیں، مدینہ بھی جاتے ہیں، ایسے بھی بات بد نصیب ہے جو مکہ کی سرزمین پر کھڑے ہو کر گالیاں دے رہے ہیں فونوں پر، مدینہ میں گئے ہوئے ہیں، کھانے کی کمی ہو گئی، مدینہ میں لاج میں بیٹھ کر کوئی گالی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ سرزمین جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں اس سرزمین پر جا کر وہاں پر بھی گالیاں، وہاں پر بھی جھوٹ، وہاں پر بھی چغلیاں، وہاں پر بھی لڑائیاں، وہاں پر بھی جھگڑے۔ ارے کیا معاملہ ہے؟ کیا عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا سیر و تفریح کے لیے گھومنے کے لیے جا رہے ہیں؟ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کوئی عام شہر نہیں ہے، روئے زمین کا ساری کائنات کا سب سے بہترین مقام اگر کوئی ہے تو وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہے۔ جب قیامت قائم آئے گی ساری روئے زمین برباد ہو جائے گی، صرف مکہ اور مدینہ باقی رہے گا۔ یہ وہ مقدس سرزمین ہے، وہاں جا کر بھی ایسی حالت ہے، وہاں جا کر بھی وہی بات ہے، وہاں جا کر بھی ایسی حالت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بڑے بڑے اولیاء اپنے آپ کو جانور بنا کر پیش کرتے ہیں۔ حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ، پانی پت میں جن کی مزار ہے، بو علی قلندر بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ ان کا مرید حج کو جانا چاہ رہا تھا، اس نے آ کر اپنے مرشد سے کہا حضور میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے لیے جا رہا ہوں، کچھ نصیحت فرمائے۔ انہوں نے کہا ایک نصیحت ہے، جب مدینہ جاؤ تو مدینہ کی ہر چیز کا ادب کرنا، یہاں تک کہ مدینہ کے جو کتے ہیں مدینہ کے کتوں کا بھی ادب کرنا۔ پیر و مرشد نے نصیحت کی اپنے مرید کو، مرید نے نصیحت کو مان لیا، چلا گیا، مکہ مکرمہ میں پہنچا، وہاں پر اس نے حج کے تمام کے فرائض اور ارکان ادا کر لیے۔ پھر مدینہ جانے کی باری آئی، مدینہ گیا، مدینہ جانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک پر پہنچا، سلام عرض کیا، سلام عرض کرتے ہوئے پیچھے آ رہا تھا، اچانک اس کا پیر ایک کتے کے اوپر آ گیا، ایک کتے کے پیر پر اس نے اپنا پیر رکھ دیا اور وہ کتا چیخنے لگا، چلانے لگا۔ اب مرید کو فوراً اپنے پیر کی بات یاد آ گئی۔ میرے پیر بو علی قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا جب مدینہ جاؤ تو کتوں کا ادب کرنا، آج مجھ سے کیا ہو گیا؟ مجھ سے نہ بے ادبی ہوئی بلکہ میں نے اس کے پیر کو اپنے پیر سے کچل دیا، اس کا پیر ٹوٹ گیا۔
اب پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. اس کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوئی. پھر بھی اس نے سوچا کہ چلو جا کر اپنے پیر و مرشد سے اس کے تعلق سے سوال کرتے ہیں. یہاں مدینہ منورہ کے دن مکمل ہو گئے. واپس وہ ہندوستان آیا. حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچا. جب وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا جب یہاں سے جا رہا تھا پیر و مرشد صحیح سلامتی کے ساتھ تھے. جب یہ مکہ مدینہ سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ پیر و مرشد کا ہاتھ ٹوٹ کر تھا, پٹی بندھی ہوئی تھی. اس نے پوچھا کہ حضور یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ جب میں گیا تھا تو دیکھا کہ ہاتھ اچھا تھا, جب واپس آ گیا ہوں ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, پٹی بندھی ہوئی ہے, یہ حادثہ کیسا ہوا؟ حضرت ابو علی قلندر فرماتے ہیں اے میرے مرید, میں نے تجھے نصیحت کی تھی کہ مدینہ منورہ کے کتوں کا ادب کرنا. مدینہ کے جس کتے پر تیرا پیر آیا تھا وہ کتا نہیں تھا, میں نے خود کو کتا بنا کر وہاں پیش کیا ہوا تھا. میں نے اپنے آپ کو کتا بنا کر حضور کی جالیوں کے پاس میں بیٹھا تھا. اچانک تیرا پیر میرے ہاتھ پر آ گیا اور وہیں پر میرا ہاتھ ٹوٹ گیا. یہ وہ مقام ہے. ہم سمجھتے ہیں کوئی بلی جا رہی ہے, پتہ نہیں کون ولی خود کو اس حالت میں حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے, کون بزرگ اس مقام پر جانور کی شکل میں حضور کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں بارگاہ رسول میں خود کو کتا بنا کر پیشنا یہ بھی بہت بڑی قسمت والی بات ہوتی ہے. تو ادب کے ساتھ ایمان ہے, ادب نہیں تو ایمان نہیں ہے. ادب سب سے پہلے پیدا کرے, سب سے پہلے حضور کا ادب. جہاں حضور کا نام آئے فوراً درود پاک پڑھنا ہے, فوراً درود پاک. حدیث پاک میں آتا ہے جس نے میرا نام سنا اور درود پڑھا اور آنکھوں پر لگایا, چوم لیا نام سن کر, اس کی آنکھوں میں کبھی درد پیدا نہیں ہوگا. اور حضور فرماتے ہیں میرا نام سن کر درود پڑھ کر اب اپنے انگوٹھے چومنے والا, آنکھوں پر رکھنے والا, قیامت کے دن میں خود اللہ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کرا کے جنت میں لے کر جاؤں گا. یہ فرمان رسول ہے. حضور کا ادب جہاں نام سنے درود پڑھے, بزرگان دین کا ادب کرے, اولیاء کا ادب کرے, علماء کا ادب کرے, حفاظ کا ادب کرے, جو بھی مذہبی ذمہ داران ہے ان کا ادب بہت ضروری ہے. یہاں ہم سے تھوڑی بے ادبی ہو گئی, زندگی بھر کی عبادتیں نیکیاں سب کچھ برباد ہو جاتی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا ہم تمام کے ایمان کو سلامت رکھے, کلمے پر موت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تہجد گزاری اللہ ہمیں نصیب فرمائے. راتوں میں اٹھ کر مولا رونے کی توفیق عطا فرمائے. راتوں میں اٹھ کر مولا مصلی بچھا کر ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم تمام کو مولا ہر دن قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما. قرآن پاک کو ہماری زبانوں پر نقش فرما دے, قرآن پاک کو ہماری روحوں پر نقش فرما دے, قرآن پاک کو ہمارے سینوں میں نقش فرما دے. الہ العالمین قرآن پاک کا نور خبر میں عطا فرما. قرآن کی برکتیں ہمیں ہماری زندگی میں عطا فرما. مولا دنیا اور آخرت میں ہم تمام کی مغفرت و بخشش فرما. مولا تو رحمان الرحیم ہے, ہم تمام پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما, خصوصی فضل و کرم فرما. تو ستار العیوب ہے, ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی ستر پوشی فرما. مولا ہمارے عیوب و نقائص کی ستر پوشی فرما. الہ العالمین اے مالک و مولا اے باری تعالی, تو مولا غفار ہے, ہم تمام کی مغفرت و بخشش فرما دے. الہ العالمین تو رزاق ہے, ہمارے رزق میں خیر و برکت عطا فرما. ہمارے والدین کی مغفرت و بخشش فرما. ہمارے والدین کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. ہمارے والدین کے قبر میں مولا کروٹیں کروٹیں جنت کی نعمتیں عطا فرما. اے الہ العالمین اے مالک و مولا اے باری تعالی, غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. غزہ پر جو ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے مولا, ظالمین کے ظلم سے غزہ کے لوگوں کی حفاظت فرما. مولا غزہ کے بچوں پر رحم فرما, غزہ کی عورتوں پر رحم فرما. مولا غزہ کے لوگوں کے لیے غیب سے رزق کا انتظام فرما, ان کے لیے غیب سے پانی کا انتظام فرما, ان کے لیے غیب سے مولا چھت کا انتظام فرما. الہ العالمین غزہ کی سرزمین پر ظلم کی انتہا ہو رہی ہے مولا, تیرا فضل ہی ان کی حفاظت کر سکتا ہے, تیرا فضل ہی انہیں بچا سکتا ہے. مولا اسرائیل کے ظلم سے غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله, نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب